ایمان کی بقا میں کامیابی ہے، پیغمبر کی ناموس کی حفاظت میں کامیابی ہے، تاج ختم نبوت کی حفاظت میں کامیابی ہے۔ میں حفاظت کروں گا، مجھے چمکا دیا جائے گا، آپ حفاظت کریں گے، آپ کو چمکا دیا جائے گا، جانور حفاظت کریں گے، جانور کو چمکا دیا جائے گا۔ جاؤ کتابیں اٹھاؤ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، اصحاب پیغمبر تشریف فرما ہیں، ایک عربی دیہاتی آتا ہے، وہ ایک جانور جسے عربی میں ذب کہتے ہیں شکار کر کے لایا، اردو میں گو کہتے ہیں، ہاتھ میں پکڑ کے لایا۔ عرب کے لوگ اس جانور کو کھایا کرتے تھے۔ اس دیہاتی نے اپنے ذہن میں ایک تدبیر سوچی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ زمین والے آسمان والے کے خلاف تدبیر کرتے ہیں، زمین والے پیغمبر کے خلاف تدبیر کرتے ہیں، زمین والے عاشقان پیغمبر کے خلاف تدبیر کرتے ہیں۔ آسمان والا اپنی ربوبیت کی حفاظت کے لیے تدبیر کرتا ہے، آسمان والا اپنے محبوب محمد کی بقا کے لیے تدبیر کرتا ہے، آسمان والا اپنے محبوب کے غلاموں کی ناموس کی حفاظت کے لیے تدبیر کرتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ بھی تدبیر کرتے ہیں، وہ بھی تدبیر کرتا ہے، یہ بھی مکر کرتے ہیں، وہ بھی تدبیر کرتا ہے۔ ان کا مکر ضائع ہو جائے گا، ان کی تدبیر ضائع ہو جائے گی۔ آسمان والے مالک لم یزل کی تدبیر غالب آئے گی۔ اس نے سوچا کہ آج محبوب خدا پیغمبر خدا کے ارد گرد یہ اصحاب کا مجمع ہے، اس مجمع کو مجھے توڑنا ہے، اصحاب کو نبی سے دور کرنا ہے، اصحاب کو نبی کا باغی بنانا ہے۔ بڑے نخرے سے بڑے فخر سے آیا، آ کے پیغمبر سے پوچھتا ہے، آپ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ پیغمبر نے کہا، ہاں میں ہوں جو یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس عربی دیہاتی نے نبی علیہ السلام کے سامنے یوں اس مردہ گو کو پھینک دیا۔ میں نے جملہ کہا، آپ ختم نبوت کا کام کریں گے، آسمان پر آپ کو چمکا دیا جائے گا، میں کام کروں گا، آسمان پر مجھے چمکا دیا جائے گا۔ جو تحفظ ختم نبوت کے مشن سے جڑے گا دنیا میں بھی چمک جائے گا، آخرت میں بھی چمک جائے گا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، انہوں نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا۔ جس نے نبی کی عزت پر پہرا دیا صدیق بن کے چمک گیا، جس نے نبی کی عزت پر پہرا دیا عمر بن کے چمکا دیا گیا، جس نے نبی کی ناموس پر پہرا دیا 1.25 سے زائد اصحاب پیغمبر کی جماعت مقدسہ کا تمغہ اپنے ماتھے پہ لگا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید کر دیے گئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری پیغمبر کی ناموس کی دفاع کے لیے میدان میں آئے گا، چمکا دیا جائے گا۔ انور شاہ میدان میں آئے گا، چمکا دیا جائے گا۔ بسی کے گاؤں کا نوجوان ناموس پیغمبر کے لیے میدان میں اترے گا، چمکا دیا جائے گا، زندہ اور جاوید کر دیا جائے گا۔ جاؤ جا کے لاہور کے میانی صاحب کے قبرستان میں دیکھو، پوری 1 صدی ہوا چاہتی ہے غازی علم الدین شہید کو دنیا سے گئے ہوئے 5ویں نسل میں 5ویں پشت میں اس کا پردادا اس کا پڑنانا سکھ تھا، رب نے توفیق دی ایمان لائے 5ویں پشت میں پیغمبر کی ناموس کے لیے زندہ اور جاوید رکھنے والا نوجوان پیدا کر دیا، جس نے راجپال کو جہنم کے گھاٹ اتار دیا۔ 100 سال گزر گئے، غازی علم الدین شہید کی 3 نسلیں ختم ہو گئی، آج بھی میانی صاحب کے قبرستان میں غازی علم الدین شہید کی قبر اس عاشق پیغمبر کے عشق و محبت کی گواہی دے رہی ہے۔ ایک عاشق آتا ہے
نبی کے اس عاشق کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، میں قربان، میری جند قربان، میرے ماں باپ قربان، تو نے 17 سال کی عمر میں پیغمبر کی ناموس پر پہرا دے کے اپنے آپ کو قیامت کی صبح تک زندہ اور جاوید کر دیا۔ نبی کی عزت کا پہرے دار کبھی بھی نہیں مر سکتا، زندہ ہے زمانے میں ثنا خان محمد، تابندہ ہی رہے گا، یوں ہی گلستان محمد ہو لاکھ خزاں، لالا گل کھلتا ہی رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا ہی رہے گا۔